بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلاله المتفرد، وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي، فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمدي، واجعل بها إمام أهل السنة أحمد رضا عبدا بحرز السيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. اور نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے حضرت اختر کا تقوی چھوڑ کر. کل جو تاریخ گزری ہے، عالم اسلام کی ایک عظیم عبقری شخصیت، خانوادہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وہ یکتائے زمانہ لال اور جملہ عوام اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن، سیدی آقائی مولائی حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ کے وصال پاک کی تاریخ تھی. دنیا بھر سے ان کی بارگاہ کے اندر لوگ اپنی غلامی اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو متقی ہی ہوتے ہیں. یعنی اولیاء کرام کی پہچان تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے ہوتی ہے. دوسرے مقام پر بھی جو ہے اولیاء کرام کی جو پہچان اللہ نے بیان فرمائی ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جن کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم ہوتا ہے. وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو آپ سامنے رکھیں. نہ تو آپ نے کبھی کسی حکومت سے ڈرا، نہ کسی طاقتور انسان سے ڈرا، بلکہ آپ تو ایسے مرد قلندر ہیں کہ سعودیہ عربیہ جانے کے بعد بھی آپ اپنے مسلک پر عمل کرتے رہے، اور جب وہاں کی CID نے آپ کو گرفتار کیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے عقیدہ اہل سنت کو واضح فرمایا ہے. تو
تو یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم ہوتا ہے۔ کون سے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا ایمان بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا اور پرہیزگاری بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یعنی ایمان اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے ان کی پہچان ہوگی۔ آپ دیکھ لیں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ایمان اگر دیکھا جائے تو اب میں اس پر کیا کلام کروں؟ ہر انسان آج کے دور میں جتنے بھی ہیں یہاں پر، اگر اس کے اندر اناد نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اس لیے کہ اگر حسد کی بیماری لگی ہے تو حسد کا علاج تو صرف مر جانا ہے، حسد کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا عظمت تاج الشریعہ سے جسے انکار ہے، کل بھی وہ بیمار تھا آج بھی بیمار ہے۔ تو حسد کی بیماری اگر لگی ہوئی ہے تب تو علاج نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے، چاہے وہ ان کا مرید ہو یا نہ ہو، اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، اگر حقیقت کی نگاہ سے تاج الشریعہ کو بیان کرے گا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس زمانے میں جس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے، جس کا تقوی سب سے اعلیٰ ہے، وہ کوئی اور نہیں، تاج الشریعہ کی ذات ہے وہ۔ یہ حقیقت کی نگاہ سے میں بات کر رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے مرشد ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے پیر ہیں، یہ میں ہر کسی کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے سامنے عبد الرحیم رائے پوری، یہ جانتے ہیں کون ہے عبد الرحیم رائے پوری؟ یہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے، یہ کوئی ہماری جماعت کا امیر نہیں ہے۔ عبد الرحیم رائے پوری یہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے۔ جب حضرت کا وصال ہوا تو اس تبلیغی جماعت کے امیر کا جو جملہ ہے ذرا آپ دھیان سے سنیں۔ اس تبلیغی جماعت کے امیر عبد الرحیم رائے پوری نے فرمایا سرکار تاج الشریعہ کے بارے میں، اس کے بارے میں کہا جس نے پوری زندگی ان کو ضرب لگائی ہے، جس نے پوری زندگی ان کے خلاف بات کی ہے اور ان کے گندے عقیدوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، لیکن فرماتے ہیں نا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، افضل تو وہی ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے دیا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو دشمن کے سر پہ چڑھا دیا کرتا ہے۔ عبد الرحیم رائے پوری تبلیغی جماعت کا امیر ہے۔ جب سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا، اس نے کہا ایسا متقی میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، اور ایسا متقی کہ تاج الشریعہ نے آج تک کے کسی غیر محرم کے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کا امیر کہہ رہا ہے، اور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی دے رہا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولیاء میرے ہوتے ہی پرہیزگار ہیں، یعنی میرے ولیوں کی پہچان تقوی سے ہوتی ہے، میرے ولیوں کی پہچان پرہیزگاری سے ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سب کے سب دشمن ہو جائیں گے، حتیٰ کہ گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ، الاخلاء کہتے ہیں گہرے دوست کو، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن گہرے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ ماں بھی دشمن ہو جائے گی، باپ بھی دشمن ہو جائے گا۔ اگر آپ باپ سے نیکی مانگے تو وہ نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، ماں سے نیکی مانگے تو وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا، یعنی اس وقت میدان قیامت کے اندر کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن مدد کرے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن آپس میں گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر پرہیزگار، مگر تقوی والے، مگر اللہ کو راضی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی تو بات کی کہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن جب بات آئی پرہیزگار بندوں کی، جب بات آئی تقوی اختیار کرنے والے بندوں کی، اللہ نے فرمایا الا المتقین، یہ پرہیزگار تمہارے دشمن نہیں بنیں گے، یہ پرہیزگار تمہارے دشمن ہرگز نہیں بننے والے ہیں، بلکہ یہ قیامت کے دن مدد کریں گے۔ اور پرہیزگار کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ جب ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، زمانہ صحابہ ہو یا ان کے بعد کا زمانہ ہو یا آج تک کے زمانہ ہو، آپ اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کرام کی جماعت کے اندر ایک سے ایک متقی پرہیزگار آئے، بلکہ ولیوں کے سردار ایسے کہ ان کے بارے میں کہا گیا غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں، ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے اولیاء کرام کو دیکھیں، ولیوں کی پہچان ہی دو چیزوں سے ہوا کرتی ہے، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ آج جو بھنگو لوگ ہوتے ہیں اور یہ آج جو چرسی ہوتے ہیں اور یہ بھنگ پینے والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو لوگ عجیب عجیب لوگوں کو پیر بنا لیتے ہیں اور ان کو اللہ کا ولی مان لیا کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پیروں کی مریدوں کی تعداد لمبی ہو جانا یہ اللہ کا ولی بننے کی جو ہے شرط نہیں ہوتی ہے کہ اگر مرید زیادہ ہو جائیں تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، ہاتھ دھلے تو خوشبو نکلے تو اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ ایسے لوگ، اور آج تو اللہ کا ولی ان کو سمجھا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کسی کو کوئی کافر نہ کہے، کسی کو کوئی برا بھلا نہ کہے، کسی کی کوئی تکفیر نہ کرے۔ اب چاہے وہ گمراہی پھیلا رہا ہو، چاہے بدعقیدگی پھیلا رہا ہو، چاہے وہابیوں سے مل رہا ہو، چاہے دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہو، آج سب سے بڑا ولی اس کو مانا جاتا ہے جو ہر ایک کو لے کر کے چلتا ہے۔ اگر ہر ایک کو لے کر کے چلنے والا ولی ہے تو صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہو گے؟ جبکہ اس امت کا سب سے بڑا ولی صدیق اکبر ہے، لیکن کبھی بھی صدیق اکبر نے غیروں کے ساتھ صلح نہیں کیا ہے۔ فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہو گے؟ فاروق اعظم تو اس امت کا دوسرا سب سے بڑا ولی ہے، لیکن کبھی بھی غیروں کے ساتھ صلح نہ کیا ہے۔ مولا علی کے بارے میں کیا کہو گے؟ جنہوں نے تو غیروں کی دھجیاں بکھیر کر کے رکھ دی ہیں، وہ ولی، وہ مولا کائنات جو ولیوں کا سردار ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو ولیوں کی پہچان یہ نہیں ہے، ایسا ولی نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان ہوتے ہیں، یہ مکار ہوا کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کر کے چلے، ولی وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے ساتھ بیٹھک کرے، ایسا شیطان ہوا کرتا ہے۔ بلکہ ولی تو وہ ہوتا ہے جو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلے، اور جب صدیق اکبر نے ختم نبوت کی بات آئی اور رسول پاک کی ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، صدیق اکبر نے 1200 صحابہ کو قربان کر کے بتا دیا میرے نبی کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں یہی تو لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، صدیق اکبر نے تو کبھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی میرے نبی کے آخری نبی ہونے پر حملہ کرے۔ وہابی کتابوں میں لکھتا ہے میرے نبی کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ لہذا آج یہ جو فلسفہ تیار کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے تو اللہ کا ولی، ان کے ساتھ بیٹھے تو اللہ کا ولی۔ اللہ نے ولیوں کی پہچان ہی سب سے پہلے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو میرا ولی ہوگا اس کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اور ایمان کیسا ہوگا؟ ایمان صحابہ کے جیسا ہوگا، ایمان سیدنا صدیق اکبر جیسا ہوگا، ایمان فاروق اعظم جیسا ہوگا، ایمان عثمان غنی جیسا ہوگا، ایمان مولا کائنات جیسا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ ایمان لانے کے بارے میں ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ ایمان کیسے لانا ہے۔ اللہ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ کون سے لوگ ایمان لے کر کے آئے؟ صحابہ ایمان لے کر کے آئے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے پاگل لوگ ایمان لے کر کے آئے؟ اللہ نے فرمایا یہ کہنے والے خود پاگل ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تو ایمان لانے کو صحابہ جیسا کہہ رہا ہے۔ اب صحابہ کا ایمان اللہ کو کتنا پسند ہے؟ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر کا ایمان اللہ کو پسند، فاروق اعظم کا ایمان اللہ کو پسند، مولائے کائنات کا ایمان اللہ کو پسند۔ تو اب ایمان بھی لانا ہوگا تو ان کے جیسا ایمان لانا ہوگا۔ ایمان وہابیوں کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوگا، ایمان دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوگا، ایمان ہر ایک کے ساتھ صلح کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان وہ ہوگا کہ وقت آنے پر یہ بتائے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ وقت آنے پر یہ گواہی دے کہ میرا جینا اور مرنا فقط رسول اللہ کے لیے ہے۔ اگر ایسی گواہی دے رہا ہے تب وہ اللہ کا ایمان بندہ، مومن بندہ مانا جائے گا وہ۔ لہٰذا یہ اولیاء کرام کے حوالے سے جو ایک فلسفہ تیار کیا گیا ہے، یہ بہت ہی گھٹیا فلسفہ ہے، یہ بہت ہی گندا فلسفہ ہے۔ نہ قرآن میں اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے، نہ حدیث میں اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے۔ اللہ کے ولیوں کی فقط دو پہچان ہے، ایک ان کا ایمان ہوگا، اور ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرپا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لہٰذا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ پر سچے دل سے قربان ہو جائے، اور دوسرا تقویٰ،
پرہیزگاری اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اب ذرا سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اس قدر اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر جو ہے تقویٰ، ایمان تو ہے ہی اعلیٰ کا، اس لیے کہ ایمان اعلیٰ کیوں نہ ہو، آپ کا تعلق جو ہے اس خاندان سے ہے جس میں سنیوں کا امام پیدا ہوا ہے۔ آپ کا تعلق تو اس خاندان سے ہے جو خاندان دوسروں کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، پھر تاج الشریعہ کا ایمان کتنا زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ بات تقوی کی کرتے ہیں، بات آپ کے نیک عمل کی کرتے ہیں، اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں، تقویٰ پرہیزگاری کی جب بات آئے تو تقویٰ پرہیزگاری کے اندر نماز تو ضروری ہے ہی ہے کہ نماز تقویٰ پرہیزگاری کے اندر ضروری ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، زکوٰۃ دینا بھی ہے، مسواک زیادہ سے زیادہ کرنا بھی ہے، اسلامی لباس پہننا بھی ہے، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رسول پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنا ہے، وہ حضور علیہ السلام سے بے پناہ عشق کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی حضور سے عشق نہیں کرتا ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور سے محبت نہیں کرتا ہے، روزے پہ روزہ رکھے چلا جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور سے عشق نہیں کرتا ہے، ایک حج نہیں، دو حج نہیں، مرتے دم تک کے ہر سال حج کرتا رہے، جیسے ہی مرے گا اس کے سارے حج اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری کا نام کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا نام اصل تقویٰ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام اصل تقویٰ نہیں ہے۔ یقیناً نماز ضروری ہے، یقیناً روزہ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، نیک کام کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز سے زیادہ ضروری رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، روزوں سے زیادہ رسول اللہ سے عشق کرنا ہے، اس لیے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہی اصل ہے۔ امام احمد رضا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ان کی محبت ہمارے لیے جان کی طرح ہے، اور اگر جان نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہو جایا کرتا ہے۔ جان ہی نہیں ہے، آپ کا ہاتھ سلامت رہے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے پاؤں سلامت رہے تو کیا فائدہ ہے؟ آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کے اندر جان ہی نہ ہو تو جان نہیں ہے تو جسم آپ کا مردار کی طرح زمین پر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر رسول اللہ کی محبت نہ ہو تو نماز کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ کا عشق نہ ہو، روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ کی محبت نہ ہو، حج کا کیا فائدہ ہے؟ اگر نماز کا فائدہ ہے تو رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، روزوں کا فائدہ ہے تو رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ لہذا جب تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات آئے گی تو سب سے پہلا درجہ رسول اللہ کے عشق کا ہوگا۔ پرہیزگاری کی بات آئے گی تو سب سے پہلے درجے پر جو بات کی جائے گی وہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت کی بات کی جائے گی۔ لیکن ذرا تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھیں، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا تقویٰ، آپ اپنے نانا جان مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے پرتوں ہیں، جیسا تقویٰ اللہ نے ان کو عطا فرمایا بالکل اسی کا سایہ بن کر کے سرکار تاج الشریعہ پوری زندگی گزارتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب آپ جامعہ ازہر کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے، مصر جامعہ ازہر جو عرب کا جو زمانہ ہے، باہر وہاں پر کلچر چلتے ہیں، یورپین کلچر چلتے ہیں، ایسے ماحول کے اندر، ایسے سچویشن کے اندر کوئی بندہ شریعت مطہرہ پر عمل کرے، رسول پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے، یہ بہت بڑا جہاد ہوا کرتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ زمانے طالب علمی ہے، اور طالب علمی کے زمانے میں اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، بعد میں سب پتہ چلتا ہے۔ لیکن قربان جائیں سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پر۔ آپ کے ایک دوست ہیں مولانا شمیم اظہری، مورشش کے اندر رہتے تھے، یہ مولانا شمیم اظہری کہتے ہیں کہ میں اور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ یہ دونوں ازہر کے اندر علم حاصل کر رہے تھے۔ مصر کا حال کیا تھا؟ جب وہاں پر جشن جمہوریہ منایا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں پر 26 جنوری کو منایا جاتا ہے جشن جمہوریہ، مصر کے اندر جب جشن جمہوریہ منایا جاتا ہے وہاں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جامعہ ازہر کے تمام طلبہ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، اور مصر کی حکومت کا ایک نمائندہ، ایک وفد آتا تھا اور جامعہ ازہر کے طلبہ سے ملاقات کرتا تھا، اور طلبہ اس کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ یہ مصر کا دستور تھا۔ حضرت سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ علامہ شمیم اظہری دونوں لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا قانون تھا لائن میں کھڑا ہونا ہے، اور جو مصر کی حکومت کا نمائندہ آئے گا اس سے ہاتھ ملانا ہے اور اس کو مبارکباد دینا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ بھی لائن میں کھڑے ہیں، علامہ شمیم اظہری بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ اس وقت جو ملک کا نمائندہ بن کر کے آنے والا تھا، اچھا یہ کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ ملک کا نمائندہ بن کر کے آنے والا مرد ہوگا یا عورت ہوگی، یہ کوئی عورت بھی آ سکتی ہے، مرد بھی آ سکتا ہے۔ اتفاق سے اس سال ملک کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آنے والی ایک خاتون تھی جو غیر محرم ہے، یعنی اس سے پردہ واجب ہے، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں، یہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے۔ اب وہ عورت آئی ہے، اب آپ ذرا دیکھیں جامعہ ازہر کے اندر پڑھنے والے 100-200 طلبہ نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے، ملک کے الگ الگ
ہیں میرے پاس میں ہی علامہ اختر رضا خان کھڑے ہوئے تھے. جب میرے پاس میں وہ عورت آتی ہے میں نے علامہ اختر رضا کو دیکھا, کیونکہ علامہ شمیم اظہری جانتے تھے علامہ اختر رضا کا حال کیسا ہے. کہتے ہیں میں نے ترچھی نگاہ سے ان کو دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ ذرا دیکھتا ہوں. علامہ شمیم اظہری کہتے ہیں کہ اسی درمیان میں وہ عورت مجھ تک کے پہنچ گئی. میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا, میں نے ہاتھ ملا لیا, جس سے ہاتھ ملانا حرام ہے. جامعہ ازہر کے سارے طلبہ ہاتھ ملا رہے ہیں. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں طلبہ نے اس سے ہاتھ ملایا جس سے ہاتھ ملانا حرام ہے, جس کو دیکھنا حرام ہے. لیکن قربان جائیں اسی لائن کے اندر اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا ہے جس کا ابھی زمانہ طالب علمی کا زمانہ ہے. بتاؤ جب پڑھ کر کے نکلے گا اس کی ولایت کا حال کیا ہوگا, جس کے طالب علمی کا زمانے کا یہ حال ہے. علامہ شمیم اظہری کہتے ہیں جیسے ہی وہ عورت مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد, کیونکہ میرے بعد ہی علامہ اختر رضا کھڑے ہوئے تھے, میں نے اس عورت سے ہاتھ ملایا, مجھ سے ملا کر کے بڑھتی ہے آگے. جب اس نے تاج الشریعہ کی طرف ہاتھ بڑھایا حضرت سرکار تاج الشریعہ پیچھے ہٹ گئے اور اس عورت سے ہاتھ نہیں ملایا ہے. آپ دیکھ لیں ہزاروں کا مجمع ہے, ہزاروں طلبہ یہاں پر, لوگ کہتے سب ملا رہے تھے, میں نے بھی ملا لیا ہے. لیکن قربان جائیں اس مرد قلندر پر, سرکار تاج الشریعہ پر. اس نے کہا ملاتے والے ملاتے رہیں, ملانے والے پوری دنیا کے کیوں نہ ہو جائیں, لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں نہ ملایا جائے. میں دنیا کو نہیں دیکھ سکتا, میری نگاہ تو رسول پاک کے قدموں پر جا رہی ہے, لہٰذا یہ ملانے والے ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو. سرکار تاج الشریعہ پیچھے ہٹ گئے اور ہاتھ نہیں ملایا. وہ بھی حیران ہے لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں. علامہ شمیم اظہری کا اب ذرا بیان سنیں. علامہ شمیم اظہری فرماتے ہیں میں نے حرام کام کیا, میں نے اس عورت سے ہاتھ ملا لیا. حضرت نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا, جبکہ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی. علامہ اختر رضا اور علامہ شمیم اظہری دونوں بڑے گہرے دوست تھے, لیکن آپ نے وہاں بات کرنا بند کر دیا. یہاں تک کہ علامہ شمیم اظہری کہتے ہیں میں تاج الشریعہ کو سلام کرتا تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. کئی دن گزر گئے, میں گھبرا گیا کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا مجھ سے ناراض ہے, اور یہ کیسے میرے کو گوارا ہو سکتا ہے کہ میں جس امام کا اتنا نام لیتا ہوں اس کا شہزادہ مجھ سے ناراض رہے. علامہ شمیم اظہری کہتے ہیں جب کئی دن گزر گئے نہ تو تاج الشریعہ بات کرتے ہیں نہ تو وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ سرکار تاج الشریعہ اسی وجہ سے ناراض ہیں. میں گیا حضرت کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا. اب آپ بتاؤ زمانے طالب علمی ہے, زمانے طالب علمی کے اندر دوست کتنا احترام کرتے تھے آپ کا, آپ کی کس قدر عزت کیا کرتے تھے. علامہ شمیم اظہری کہتے ہیں میں گیا اور قدموں میں گر گیا, رونے لگا. حضرت نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور کہا اے شمیم میرے دوست, میں تم سے اپنے نفس کے لیے ناراض نہیں ہوا بلکہ اللہ اس کے رسول کے لیے ناراض ہوا تھا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ, دوستی بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو, دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو. میری تم سے دوستی اللہ اس کے رسول کے لیے تھی, لیکن جب تم نے حرام کام کیا تو میں نے تمہیں اپنا دشمن بنا لیا ہے, لہٰذا میں تم سے اپنی وجہ سے ناراض نہیں تھا. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں تم نے ایک ایسی عورت سے ہاتھ ملایا جس سے ہاتھ ملانا حرام تھا. اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی. سرکار تاج الشریعہ نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن پھر کبھی ایسا کام نہیں کرنا. آپ ذرا اندازہ لگائیں, جوانی کی عمر ہے, جوانی کی عمر میں عام طور سے انسان بہک جایا کرتا ہے, بڑھاپے میں جا کر کے سدھرتا ہے, لیکن عین جوانی کی عمر ہے اور جو زمانہ ہے وہ عرب کا زمانہ ہے, حالات جو ہے وہ عرب کے حالات ہیں. لیکن ایسے حالات کے اندر سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ایک غیر عورت سے ہاتھ ملانا مناسب نہ سمجھا, اس لیے کہ رسول پاک نے منع فرما دیا ہے. بتاؤ جس کے تقوی کا یہ عالم ہو طالب علمی کے زمانے کے اندر, جب اس کو مفتی اعظم ہند نے کہا ہوگا اختر میاں اٹھو اب لوگوں کی حفاظت کرنی ہے, اختر میاں آؤ اب لوگوں کا ایمان بچانا ہے, اس وقت اختر میاں کے تقوی کا عالم کیا بن گیا ہوگا, اس وقت تاج الشریعہ کی پرہیزگاری کیا ہوگی. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ایک تقویٰ میں آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے. بغداد کے سجادہ نشین سید پیر محمد طاہر گیلانی بہت محبت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ سید پیر محمد طاہر گیلانی نے کہا حضرت میں پاکستان میں ہوں, آپ بھی پاکستان تشریف لے کر کے آئیے. کسی پروگرام کی خاطر جب پروگرام میں جانا ہوا پاکستان کے اندر, سید پیر محمد طاہر گیلانی بغداد کے سجادہ نشین آئے ہوئے ہیں, اور آج جو یہ کہتے ہیں کہ سید حضرات اگر کبھی کچھ بھی غلط کرے تو ان کا احترام کرنے کا حکم ہے, لیکن سید اگر شریعت کے خلاف کام کرے گا تو اس کو ٹوکا جائے گا, اس کو منع کیا جائے گا. سید پیر محمد طاہر گیلانی جو ہے بغداد کے سجادہ نشین ہیں, جو ہے پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں. حضرت کو بلایا, حضرت بھی وہاں پر گئے. جب حضرت وہاں پر پہنچے ہیں اللہ اکبر, حضرت کا استقبال جو ہے جیسے ایک بادشاہ کا کیا جاتا ہے, 7 توپوں کے ساتھ سلامی دی گئی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو. پاکستان کے اندر اس طرح
وہاں سے تو کسی بادشاہ کا بھی استقبال کیا جاتا ہے، 7 توپوں کے ساتھ میں حضرت کی سلامی جو ہے پیش کی ہے۔ آج اگر ہماری کوئی اس آدمی عزت کر لے جائے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا ہی شریعت کا خون کرتا رہے۔ حضرت کا 7 توپوں کے ساتھ استقبال کیا گیا، لیکن حضرت کا جہاں قیام تھا وہاں پر ایک دن کیا ہو گیا، ناشتے کا کچھ انتظام تھا جس میں انگریزی طرز کے ٹیبل لگے ہوئے تھے، یعنی اس ٹیبل پر بیٹھ کر کے، اب ظاہر سی بات ہے سنت طریقے پر بیٹھ کر کے کھانے کا طریقہ الگ ہے، انگریزی ٹیبل پر بیٹھا جائے گا تو وہاں سنت طریقے پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ انگریزی طرز کے ٹیبل لگے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا میں پاؤں پھیلا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں، میں رسول پاک کی سنت کے مطابق بیٹھ کر کے کھاتا ہوں، لیکن کرسی لگی ہوئی ہے، بیٹھے تو کیسے بیٹھے، لیکن دنیا نے اس وقت دیکھا ہے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کرسی پر چڑھتے ہیں، دونوں پاؤں رکھ کر کے کرسی پر چڑھ گئے، اور جیسے ہم ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر کے زمین پر بیٹھتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ کرسی پر اسی طرح سے بیٹھ جاتے ہیں، ایک پاؤں کھڑا کر دیا، ایک پاؤں بچھا دیا، یعنی کرسی پر بھی پاؤں لٹکا کر کے نہیں بیٹھا، اس لیے کہ پاؤں لٹکا کر کے کھانا سنت کے خلاف ہے، اور جس طرح سنت کے مطابق بیٹھا جاتا ہے اس طرح سنت کے مطابق بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ جب یہ سب کچھ حاضرین نے دیکھا، وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا، ایک زوردار نعرہ لگایا، اور نعرہ کیا تھا، سب نے کہا بریلی کا تقویٰ زندہ باد، بریلی کا تقویٰ زندہ باد، یعنی بریلی کا تقویٰ ایسا ہے اگر کرسی بھی لگی ہو تو کرسی پر بیٹھ کر کے، اس لیے کہ یہ طریقہ جانتے ہو کس کا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی طرح ایک دعوت کے اندر گئے، وہاں پر بھی کرسی لگی ہوئی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت بھی پاؤں پھیلا کر کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور یہ دعوت بریلی کے اندر ہوئی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت کرسی پر چڑھے اور کرسی پر چڑھ کر کے ایک پاؤں کھڑا کیا، ایک پاؤں بچھا دیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بریلی کے اندر کرسی پر ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر کے سنت کے مطابق کھاتے ہیں۔ اسی امام احمد رضا کا پوتا تھا، اگر احمد رضا نے بریلی کے اندر کرسی پر سنت کے مطابق بیٹھ کر کے کھانا کھا کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے، کیسا بھی طریقہ نکل کر کے آ جائے، ہر زمانے کے اندر ہر دور کے اندر اگر کسی کا طریقہ چلے گا تو صرف رسول اللہ کا طریقہ چلنے والا ہوگا۔ اسی امام احمد رضا کا پوتا پاکستان کی سرزمین پر جا کر کے بتا رہا ہے، چاہے زمانہ آج کا ہو یا قیامت کے قریب کا زمانہ ہو، یہ کرسی پر بیٹھ کر کے کھانے کا طریقہ نہیں چلنے والا ہے، طریقہ تو اس کا چلے گا جو مدینے کا تاجدار ہے۔ لہذا سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ میرے سرکار، میرے مرشد سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی بات اگر کی جائے، ابھی وقت جو ہے ابھی کافی زیادہ باتیں ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے، آپ کے عشق کا اگر جائزہ لینا ہو تو آپ جو ہے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا جو نعتیہ دیوان ہے وہ نعتیہ دیوان پڑھ لیجئے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے سفینہ بخشش، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو سرکار تاج الشریعہ کے عشق کا اندازہ لگ جائے گا۔ لہٰذا سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور تقویٰ و طہارت کے اندر بھی اللہ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور سرکار تاج الشریعہ ہو یا آپ کا پورا خاندان ہو، علم سب سے زیادہ آپ کے خاندان کے اندر اور تقویٰ بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن خاندان اعلیٰ حضرت کو نہ اپنے علم پر ناز ہے نہ تقوی پر ناز ہے، ناز ہے تو فقط عشق مصطفیٰ پہ ناز ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سچے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔